کیوں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ جب بھی طالبان کا ذکر آتا ہے تو عام طور پہ ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے، خودکش بمبار، موت کے سوداگر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب طالبان ہیں؟ اور اگر ہم سب طالبان ہیں تو کیوں؟ کیا وہ شخص جو ہسپتال جاتا ہے کسی زخمی کو لے کر، اسے خون کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے ملاوٹ والا خون ملتا ہے اور اس کے بعد ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، کیا وہ آلودہ خون بیچنے والا بھی موت کا سوداگر نہیں ہے؟ کیا وہ بھی طالبان نہیں ہے؟ وہ لوگ جو جعلی ادویات بیچتے ہیں اور انسانی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، کیا وہ بھی طالبان نہیں ہے؟ وہ لوگ جو کتے اور گدھے کا گوشت بیچتے ہیں اور انسانی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، کیا وہ بھی طالبان نہیں ہے؟ اگر ہم معاشرے پہ نظر ڈالیں تو شاید ہم سب موت کے سوداگر ہیں، ہم سب طالبان ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کیا میڈیا میں بھی طالبان ہیں؟ میڈیا میں بھی طالبان اور عسکریت پسندوں کے سمپتھائزرز موجود ہیں؟ اسی سوال کا جواب معلوم کریں گے اور ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈیٹر انویسٹیگیشن دنیا نیوز رؤف کلاسا صاحب۔ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں خبر یہ ہے، اور اکثر صبح صبح کوئی اچھی خبر نہیں دیتے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے، کیا سکینڈلز ہیں، وہ لے کے آتے ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اوریہ مقبول جان صاحب۔ اوریہ مقبول جان صاحب کالم نگار بھی ہیں، لکھاری بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ڈرامہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ بہترین اردو کالم نگار کا ایوارڈ انہیں 2004 میں ملا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سرکاری افسر بھی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں کراچی سے حیدر عباس رضوی صاحب جوائن کریں گے، سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، اور اس کے ساتھ ہمیں فون لائن پر جوائن کریں گے کامران شفیع صاحب، عباس ناصر صاحب اور دیگر ماہرین کی بھی ہم رائے لیں گے۔ رؤف کلاسا صاحب، شروع تو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کیا ہم سب طالبان ہیں اور میڈیا میں بھی طالبان ہیں، طالبان سمپتھائزرز ہیں؟ میڈیا میں طالبان ہیں یا نہیں ہے، لیکن یہ داد دینی پڑے گی میڈیا کو کہ انہوں نے پیدا کرنے میں بڑا رول ادا کیا ہے۔ اگر یہ میں پہلے بھی شاید آپ سے بات ہو رہی تھی، اس پہ کوئی نہ کوئی اسٹڈی ہونی چاہیے، میرا خیال اس پہ چپ نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کے میڈیا نے پرٹیکولرلی انہوں نے 80s میں اور 90s میں انہوں نے کس طرح کے انہوں نے اپنی تحریریں لکھی ہیں، کیسے امریکنز کی وار کو جو جسٹیفائی کر رہے تھے اس میں، اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ارشد اس پہ ایک تھیسس لکھا جا سکتے آپ ہی کسی دن، یہ اگر اب بیڑا اٹھا لیں، آپ لندن میں پہلے ایک ڈاکٹریٹ وہاں پہ کر رہے تھے، پاکستان کی محبت میں اب درمیان میں چھوڑ کے آ گئے، اگر اس کو دوبارہ نئے سرے سے انیشیٹ کر مجھے کرنی پڑے نا پی ایچ ڈی، تو میں تو اسی ٹاپک پہ یہ کروں گا کہ پاکستان کے میڈیا نے کیسے بیٹرے کیا ہے، اور پرٹیکولرلی یہاں پہ ان ماسز کو کیا ہے، غریبوں کو کیا ہے، جو آپ کے انڈر ڈیولپ تھے، جو زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے، ان کے جذبات کے ساتھ یہ کیسے کھیلیں، اور ایسے ٹوسٹ دیے گئے ہیں کہ اب بات چیز اگر میں نے خود نہ پڑھی ہوتی، نہ دیکھی ہوتی، شاید میں بھی نہ بلیو کرتا۔ کسی دوست کا میں کالم دیکھ رہا تھا 12 اکتوبر یہ 99 کی بتا رہا ہوں، جسٹ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ یو ٹرنز کیسے لیے جاتے ہیں پاکستان میں۔ انہوں نے اپنے اس کالم میں ثابت کیا ہے کہ 12 اکتوبر کو جو کو ہوئی تھی، تو یہ جو غیر کانسٹیٹیوشنل کام ہے نواز شریف نے کیا تھا، مشرف نے ٹھیک کیا ہے، یہ 12 اکتوبر کی بات کی کہہ رہا ہوں۔ آج وہ ہمارے دوست سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جنرل مشرف غدار ہے، اس نے غلط کیا تو نواز شریف نے ٹھیک کیا تھا۔ یہ چیزیں میں نے خود پڑھی ہوئی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، اور ایسے ہی میرا خیال ہے پاکستان کا پرٹیکولر جو اردو میڈیا ہے، اور کچھ لوگوں کا اس پہ میرا خیال کنٹرول بھی ہے، ہولڈ بھی ہے، اور انہوں نے 1980 کی دہائی کی کولڈ وار کے دنوں میں جو تحریریں ان کی لکھی ہوئی ہیں وہ کلاسک ہیں اس ملک کو بتانے کے لیے کہ کیسے آپ نے لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ کھیلا، ان کے محرومی کے ساتھ کھیلا، ان کے آپ نے جذبات کے، ان کے مذہبی بلیفز کے ساتھ کھیلا۔ اس وقت امریکنز کو آپ نے ثابت کیا کہ یہ ہمارے الائز ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، ہم تو کرسچن ورلڈ اور بھی موجود ہیں اس طرح کے لوگ، بالکل ہیں کرتے ہیں۔ کامران شفیع صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فون لائن پہ۔ کامران شفیع صاحب، میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ کیا پاکستانی میڈیا میں عسکریت پسند موجود ہیں، طالبان موجود ہیں، طالبان سمپتھائزرز موجود ہیں؟ طالبان موجود ہیں یا نہیں، طالبان سمپتھائزر ضرور ہیں موجود۔ میں نے آپ کی ڈسکشن پوری نہیں سنی، یہ جب آپ لائن پہ لیا چلے تو پھر شروع سے ہی لائن پہ لینے نا، تاکہ پتہ لگے دوسرے بندے کو کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ میں نے صرف تھوڑی سی بات سنی تھی کلاسرا صاحب کی، اور میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جو 80 میں جو ہم بن گئے امریکہ کا فرنٹ لائن اسٹیٹ، ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں تھا کہ ہم اس دھانے پہ پہنچتے، تو یہ سارا جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اسی کا وہ اوریجنل سن جیسے کہتے ہیں نا، وہ تو اوریجنل سن ہو گیا، اس پہ ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج پاکستانی میڈیا میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو طالبان ہیں، طالبان کی نمائندگی کرتے ہیں، طالبان سمپتھائزرز ہیں؟
میں نام تو لینے سے قاصر رہا، میں بڑا کمزور سا آدمی ہوں، تو بڑے بڑے شعر ہیں جو بیئر ہوتے ہیں، جو پرویز ہڈ بوائے کو جو کہہ دیں کہ وہ جاہل ہیں، ان کے خلاف میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو بہت ہی چھوٹا سا آدمی ہوں، تو میں تو قاصر رہا اس سے۔ اوریہ مقبول جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی یہی سوال کرتے ہیں۔ اوریہ مقبول جان صاحب، بنیادی سوال جو میں نے رؤف کلاسا صاحب اور کامران شفیع صاحب سے کیا وہی آپ سے کروں گا کہ کیا پاکستانی میڈیا میں طالبان اور طالبان سمپتھائزرز آج بھی موجود ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کو 1980 سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ ہم 1980 اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ شروع کریں۔ کیا امریکہ کی گود میں ہم 1980 میں گئے تھے؟ کیا سیٹو اور سینٹو ہم 1980 میں بنی تھی؟ کیا اس سے پہلے جو تھے 74 میں جب اجمل خٹک سے لے کے اور اس کے بعد باقی سارے کے سارے خیر بخش مری سے لے کے شیر بخش مری سے لے کے جو سارے لوگ جو تھے، ان کے لوگ جو تھے افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان پہ بم دھماکے ہو رہے تھے، کیا اس وقت یہاں پر ایک میڈیا کی صورتحال نہیں چل رہی تھی؟ مسئلہ سارا یہ ہے آئیڈیالوجیکل صورتحال پاکستان میں شروع ہی سے ایک کنفلکٹنگ رہی ہے۔ ایک مکمل طور پر جس وقت ہم امریکہ کی گود میں تھے اور کمیونزم بہت عروج پہ تھا، تو اس وقت پاکستان کے اندر کمیونزم کی نان ڈیموکریٹک میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک انقلاب لایا جائے جو کہ ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیمولش کرے، اور اس میں بڑے بڑے نام تھے جن میں نام گننا لگوں تو آپ آپ حیران رہ جائیں۔ سجاد ظہیر سے لے کے فیض احمد فیض اور فیض احمد فیض سے لے کے سار لدھیانوی سے لے کے ظہیر کشمیری تک، یہ سارے نام آئیں گے کہ جو ڈیموکریسی پہ بلیو نہیں کرتے تھے، جو چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر ایک بلڈی کمیونسٹ ریولوشن آئے، اور وہ لوگ باقاعدہ لکھتے تھے اور ان کی عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ ہم پاکستان کی تاریخ کو 1980 میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے پاکستان 1980 میں نہیں؟ میں آج کی بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ مقبول جان صاحب آپ بہت اچھی طرح ڈسکشن کو آگے لے کے گئے ہیں، اور جو طالبان نے میڈیا اور اس میں کام کرنے والوں کے بارے میں ایک فتویٰ دیا تھا، اس میں جو ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کا دفاع اور جمہوریت کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہمارے نشانے پہ ہیں۔ نہیں میں نے وہ فتویٰ پڑھا ہے، 39 صفحے کا فتویٰ ہے پورے کا پورا، اور اس کے اندر دیکھیں میری بات سنیں آپ۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایگری کرتے ہیں اس فتوے سے؟ نہیں قطعاً نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بنیادی طور پر دیکھیں طالبان کی جو اسٹریٹجی ہے اس سے آپ کے 99% علماء بھی، جو ان کا جو طریقہ کار ہے 99% علماء بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن عجیب و غریب معاملہ ہے۔ مخمصہ کہاں پر آتا ہے؟ مخمصہ یہ آتا ہے کہ جہاں وہ ان کے آبجیکٹو کو پہ ایگری کر جاتے ہیں کہ آبجیکٹو کیا ہے، آبجیکٹو مقصد کیا، وہ مقصد انہوں نے ایک بڑا مقدس بنا لیا ہوا ہے۔ طریقہ کار غلط ہے، مقصد مقدس بنا لیا ہوا ہے، جس سے پوری قوم کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہے۔ اس میں بنیادی مسئلہ یہ تھا، دیکھیں آپ کا دشمن کتنا تیز ہے۔ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پورا کا پورا فتویٰ پڑھے، آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر انہوں نے آپ کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس کا مطالعہ نہ کیا ہو، جس کے اندر سے آپ کے ٹلٹ نہ دیکھے ہوں، جس کے اندر یہ نہ دیکھا ہو کہ کہاں آپ کسی کو ختم کرتے ہیں، کسی کو آپ بغیر کسی وجہ کے ملائن کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ان کی ویب سائٹ، اصحاب کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ چلے جائیں، آپ کو دنیا میں کہیں پر رینڈ کارپوریشن کی، آپ کو دنیا میں کہیں پر آپ بروکنگ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ نہیں ملتی، وہاں ان کی کمنٹس کے ساتھ رپورٹیں موجود ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے کیا میڈیا نے اس سطح پر کھڑے ہو کے اتنی زیرک کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ ان چیزوں کا جواب دیا؟ نہیں دیا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آج نہیں دیا۔ چلیں جواب آپ نے پوائنٹ اٹھایا، میں اس کا بھی جواب لوں گا۔ یاسر پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر پیرزادہ صاحب، آپ نے اوریہ مقبول جان صاحب کی گفتگو بھی سنی، اور انہوں نے کہا کہ اگر طالبان نے جو فتویٰ جاری کیا ہے جس میں میڈیا کے بارے میں تھریٹس بھی ہیں، اس کو اگر غور سے پڑھیں تو بنیادی مقصد آئیڈیالوجیکلی تقریباً ایک ہی لگتا ہے، اور اسی وجہ سے ہماری قوم کنفیوز ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے ارشد شریف صاحب کہ جو آئیڈیالوجیکل تو بالکل بھی نہیں ہے، آئیڈیالوجی تو اس میں نام کی بھی نہیں ہے۔ جو شخص بھی ان کے ورلڈ ویوز سے مطابقت نہیں رکھتا، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، کوئی بھی رجحان رکھتا ہو، مذہبی ہو یا نہ مذہبی ہو، وہ واجب القتل کافر ہے، کوئی بھی ہو۔ یہ جو لوگ آج ان کی طرف سے تعویلیں پیش کرتے ہیں یا ان کے حمایتی ہیں یا ان کو شہید کہتے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ان سے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ سب کے سب بھی ان کے نزدیک واجب القتل کافر ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ورلڈ ویو سے مطابقت نہیں رکھے گا نا،
وہ उनसे बाहर है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये हमें इस वक्त जो कंफ्यूजन की बात उन्होंने की ना, कंफ्यूजन इसलिए है कौम में क्योंकि हमने एक लाइन ड्रॉ नहीं की। हम दुश्मन को उसका नाम लेकर नहीं पुकारते। हम जो मुजम्मती बयानात जारी करते हैं वो बड़े होम्योपैथिक किस्म के होते हैं कि ये जो कोई भी करवा रहा है वो यासिर पीरजादा साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि आप नाम ले सकते हैं मीडिया में कौन तालिबान हैं, कौन तालिबान के सिंपथाइजर्स हैं? ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन है आपका। अभी आपने बात की यासिर पीरजादा साहब, मैं तो वहीं से कहा कि चले आज ही इसका आगाज करते हैं। मैं कुछ और बात, मैंने ये कहा कि जो दहशतगर्दों का नाम नहीं लेते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दहशतगर्दों का नाम कैसे नहीं लेते? वो ये कहते हैं कि जी ये जो कोई भी, ये मुसलमान नहीं करवा सकता, ये जो कोई भी है ये इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं। भैया आप नाम लेना, जब तक आप अपने दुश्मन को नाम से नहीं पुकारेंगे, उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो कैसे आप उससे मुकाबला करेंगे? वो सन त्जू एक था, वॉर स्ट्रेटेजिस्ट था चाइना का, आज से कोई 2800 साल कबल। उसने किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर, और उसमें उसने एक बात ये की थी कि अगर आप खुद को नहीं पहचानते और अपने दुश्मन को भी नहीं पहचानते तो आपके जंग जीतने के इम्कानात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। लेकिन अगर आप खुद को जानते हैं और दुश्मन को नहीं जानते तो आपके जंग जीतने के इम्कानात कम है। और शायद हम मीडिया को भी सही तरह नहीं जानते, हम आज भी नाम लेने से कतराते हैं। और ये मकबूल जान साहब, आपने अपना एक कॉलम लिखा जिसका टाइटल था जिसका खाते हो उसका गाओ भी, और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी, मैं पढ़ देता हूं नाज़रीन के लिए भी। ये हजारों कैमरे उस मक्खी की तरह हैं जिसकी बिनाई तो बला की होती है, लेकिन अगर फूलों के ऊपर भी उड़ रही हो तो गलाजत को ढूंढ निकालती है। क्या वाकई मीडिया ऐसी मक्खी है जो सिर्फ गंदगी पे बैठती है? बहुत हद तक ऐसा हो चुका हुआ है। मैं आपको अर्ज करूं, मैंने उस पर मिसाल दी है कि पाकिस्तान, आज आप किसी भी एनालिस्ट को बुला लें, वो एक फिक्रा बोलेगा पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत और तौकीर खत्म हो गई है। मैं अभी जापान में गया था, मैंने पूरा कॉलम लिखा है। NHK ने पाकिस्तानी की सुनामी की एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी जिसे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हेल्प किया था। आप सोच सकते हैं कि वो जो कहते थे कि जापानीज जो थे वो आके मिलते थे, आंसुओं से रोते थे और कहते कि हम इस कौम को कैसे पे कर सकेंगे। पाकिस्तान का सफीर कहता है कि मैं उसके किंग के साथ मिलने गया हूं और किंग ने और उसकी बल्का ने खड़े होकर मुझे सल्यूट किया है कि हम पाकिस्तानी कौम को रीपे नहीं कर सकते। इज्जत है पूरे के पूरे जापान के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी की। उस NHK की डॉक्यूमेंट्री को किसी ने डब करके पाकिस्तान में पेश नहीं किया, लेकिन आज अगर इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर पाकिस्तान की तजलील होती है और उसकी एक बुनियादी वजह है। अभी मतलब यासिर पीरजादा कहते हैं वर्ल्ड व्यू, एक वर्ल्ड व्यू है जॉर्ज डब्ल्यू बुश का था और टोनी ब्लेयर का कि दे वांट टू टेक आवर लाइफस्टाइल फ्रॉम अस। धमकी दी उन्होंने कि हमसे हमारा लाइफस्टाइल छीनना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान का कोई लाइफस्टाइल है? क्या हमने डिपिक्ट किया पाकिस्तान का लाइफस्टाइल? एक मिनट औरिया साहब एक मिनट, पाकिस्तान का लाइफस्टाइल, रऊफ क्लासा साहब, औरिया साहब ने बड़ी अच्छी बात की। क्या हमारा कोई लाइफस्टाइल है? आप सुबह सुबह बैठ के और इतनी सारी चीजें बताते हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री का हवाला दिया कि वहां तो पाकिस्तान की इतनी अच्छी अच्छी चीजें पोर्ट्रे होती हैं और आप सिर्फ गंदगी दिखाते हैं। राजा गिद्ध को इकबाल का शाहीन क्यों नहीं पेश करते आप? पाकिस्तान का जो लाइफस्टाइल है या नहीं है जी, किसी ने अमेरिका से या बरतानिया से आके हमें मजबूर नहीं किया कि हम कोई लाइफस्टाइल अपना लें। ये लोग जिनकी ये बात कर रहे हैं ये जरूर गन पॉइंट पे अपना लाइफस्टाइल हम पर मुसलत करना वो भी गन पॉइंट पे देते हैं, वो भी गन पॉइंट पे देते हैं। हमारा लाइफस्टाइल पे थ्रेट है, अफगानिस्तान पे हमला करो। लाइफस्टाइल आज तक आकर नहीं कहा मैकडॉनल्ड का बर्गर खाओ या जीन्स पहनो या टी शर्ट पहनो। मैं अर्ज करता हूँ बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। मैं अर्ज करता हूँ अफगानिस्तान पे हमला करो, 10 लाख बंदा मारो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो और उनको कहो तुम्हारे अपनी मर्जी का इलेक्शन कराओ, कहो इस तरह जमहूरियत के साथ जिंदा रहोगे वरना मार देंगे। अब इराक में जाओ। राइट औरिया साहब मैं आता हूं, आपकी तरफ आता हूं मैं दोबारा। कामरान शफी साहब, रेटरिक का क्या बंदा कर सकता है? रेटरिक का तो फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है ना। अफगानिस्तान पर हमले की तो पूरी एक अब लॉजिक है और उसकी पूरी एक 9/11 के पीछे बैकग्राउंड है पूरी एक। अब इसका तो ये तो अच्छा यासिर पीरजादा साहब, आपके पास इसका कोई जवाब है? वो कह रहे हैं कि फोर्स और गन पॉइंट पे तो वहां से भी काम करवाए जाते हैं, तो फर्क तो नहीं है?
نہیں گن پوائنٹ پہ دیکھیں نا, گن پوائنٹ پہ مجھے یہ بتا دیں ہمارے اوپر کسی نے لائف سٹائل اپنا امریکہ یا برطانیہ نے گن پوائنٹ پہ نہ کیا, مجھے تو اس آرگومنٹ کی سمجھ نہیں آئی. میں اس کا آپ کو کیا جواب دوں؟ مجھے تو نہیں کوئی آ کر کہتا کہ جناب آپ میکڈونلڈ کا برگر کھایا کریں یا KFC کا برگر کھایا کریں یا آپ جو ہے نا سوٹ پہنا کریں یا ٹائی لگایا کریں. مجھے تو نہیں, میری مرضی ہے میں صبح سوٹ پہنوں یا شلوار قمیض پہنوں, مجھے تو کوئی کسی نے لائف سٹائل مجبور نہیں کیا. ہاں البتہ جو لوگ اس ملک پر اپنا لائف سٹائل مسلط کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ضرور خلاف ہیں, اور یہ گن پوائنٹ پہ اس ریاست کو, اس معاشرے کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ریاست کے وجود کو خطرہ ہے, اور یہی ہم سب کو سمجھنا چاہیے. یہ صرف لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے سر, یہ ریاست کے وجود کو خطرے کا مسئلہ ہے. بالکل میں آتا ہوں اور یہ صاحب میں آ رہا ہوں. ایک جواب گن پوائنٹ کے اوپر یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے, لیکن گن پوائنٹ پہ کہا گیا کہ 3 ایئرپورٹ ہمارے حوالے کرو. 57,000 دفعہ پاکستان کی زمین سے جہاز اڑے اور انہوں نے افغان بھائیوں کے پرچے اڑائے. یہ ہے گن پوائنٹ پہ لائف سٹائل ہمارا یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے, ہم نے یہاں سے پلین اڑائے اور لوگوں کو مارا. رائٹ جی اس کا جواب دے رہا اگر سر مجھے تھوڑا سا اس پہ یاسر پلیز. یہ کہ مسلمان کا بھائی صرف پاکستان کی حد تک مسلمانیت اپلیکیبل ہے یا دنیا کے اور حصوں میں مسلمان رہتے ہیں؟ ابھی سعودی عرب میں آپ کو بتاتا ہوں سب ذرا سن لیں ذرا پلیز. سعودی عرب نے امریکہ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے شام میں مسلمانوں کو کیوں نہیں مارا. اس پہ اور جان صاحب نے کتنے کالم لکھ دیے, اس پہ کتنے ٹی وی ٹاک شوز میں انہوں نے بیٹھ کے سعودی عرب کی مذمت کی ہے کہ آپ وہاں پہ شام میں مسلمانوں کو کیوں مرانا چاہتے تھے. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اتنی ہم اس میں بد دیانتی کرتے تاریخ میں, جتنی مسلمانوں نے ایک دوسرے کا قتل عام کیا کسی نے تاریخ میں اتنا کیا ہوا ہے. ہندوستان کو دیکھ لیں آپ, ایون افغانستان کو دیکھ لیں آپ, سینٹرل ایشیا دیکھ لیں, اس سے پیچھے آپ عرب میں چلے جائیں, مجھے کون سا حصہ ہے اس کے بعد اسپین میں چلے جائیں, بھائی مسلمانوں نے سب سے زیادہ ایک دوسرے کا بلڈ شیڈ کیا ہے. آپ ہمیں یہ کہانیاں بیچ, ایران عراق کی بار ابھی آپ کا ریسنٹ آپ کی ہسٹری ہے, اور یہاں پہ بیٹھ کے جھوٹ پہ جھوٹ ہم بولے جا رہے ہیں کہ شاید مسلمان کا یہ لہو نہیں بہاتا. اور بھائی میرے مسلمانوں نے سب سے زیادہ اپنا ایک دوسرے کا لہو بہایا ہوا ہے, ایک دوسرے کی ریاستوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, انہوں نے قتل عام کیے ہوئے ہیں. ہندوستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, بابر آیا تھا مسلمان تھا, اس نے ابراہیم شاہ لودھی کو آ کے شکست دی تھی, وہ مسلمان تھا. نادر شاہ مسلمان تھا آپ کا, اور جنہوں نے جا کے دلی کی انہوں نے وہاں پہ اجاڑی ہوئی. اس لیے آپ مہربانی فرمائیں ہسٹری کو اپنے طریقے سے لکھنے کی کوشش نہ کریں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں مسلمان. اچھا یہاں سے آپ کو یاد ہے ایک تحریک چلی تھی کوئٹ انڈیا, ہندوستان سے بہت سارے مسلمان عورتیں اور مرد جو تھے اپنی فیملیز کو لے کے وہ وہاں پہ افغانستان گئے تھے کہ ہم یہاں پہ انگریز کے اس میں قبضے میں نہیں رہنا چاہتے تھے. اور یا میرے بھائی اس پہ تو کبھی نہ لکھ کے دیکھیں کہ ان مسلمانوں کو حشر ان اخوانیوں نے کیا کیا تھا. یہ سارے کا سارا دھندا ہم نے اٹھا لیا. ایک ابھی 4 لاکھ بندہ وہاں سے عرب کی گلف ریاستوں میں انہوں نے پکڑا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالے. ہمارے پاکستانیوں کے سر وہاں پہ قلم ہوتے ہیں, ڈیلی سٹوری چھپتے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہے. رائٹ, کس طرح کے ہمیں مسلمان ہیں جو بیچ رہے ہیں؟ جی اور یہ مقبول جان صاحب دیکھیں اتنا بلڈ شیڈ مسلمانوں نے ایک دوسرے کا لاسٹ پہلے یا سعودی عرب کی مذمت کریں, پہلے سعودی عرب کی مذمت کریں صاحب, میں 10 دفعہ وہ شام میں جا کے مسلمانوں کو مروانا چاہتے ہیں. آج کا کالم کے اندر آج کا کالم پڑھیے, آج یہ مذمت کیا ہے پاکستان, اس لیے یہ بات کیا کہ مسلمان کا لہو نہیں بہاتا, مسلمان بہاتا ہے. اور شام میں جا کے آپ بہانا چاہتے تھے سعودی عرب, اور امریکہ سے ناراض ہیں بالکل, حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی بات تو کریں آپ تھوڑی سی. مسلمان امہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان امہ کا خون 2 حکومتوں کی وجہ سے ہے, ایک سعودی عرب اور دوسرا ایران, جس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ظلم و تشدد کا شکار ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مسلمان حکمران جو ہیں یہ 1920 میں باقاعدہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہمارے اوپر مسلط کیے گئے. سعودی عرب ایک جس سے پہلے بھی مسلمان تھے, مسلمانوں کی تاریخ ہے, 1400 سال پہلے کی تاریخ سے تاریخ نہیں ہے, اتنی بھی تاریخ 1920 سے پہلے مسلمان رہتے تھے. آپ وہ ورژن اٹھاتے ہیں, اور بھائی وہ ورژن اٹھاتے ہیں ہسٹری کا مسلمانوں کا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. مسلمان 1400 سال سے ہیں, 1400 سال کی ہسٹری بتائیں ذرا, آپس میں کتنی جنگیں لڑی ہم نے, کتنا قتل عام کیا ایک دوسرے کا. بابر کی مثال مجھے یہ پتا, بابر نے جب ہندوستان پہ قبضہ کیا مسلمانوں کی حکومت تھی یہاں پہ. اور یہ مقبول جان صاحب, اور یہ مقبول جان صاحب, کامران شفیع صاحب, یاسر پیزا صاحب, مجھے بریک پہ اس وقت جانا ہے. ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, اور حیدر عباس رضوی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس انٹرسٹنگ ڈسکشن میں, اور میڈیا میں جو طالبانائزیشن ہے اس پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. ہم ایک ایسے نازک موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ملک ایک دفعہ پھر عسکریت پسندی کے خلاف اپنی پالیسیز واضح کر رہے ہیں, لیکن اس میں میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے. اور میڈیا کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ کیا میڈیا میں بھی عسکریت پسندوں کے سمپتھائزرز موجود ہیں؟
کیا میڈیا میں بھی طالبان موجود ہیں؟ اس موضوع پہ بڑی انٹرسٹنگ بات چیت چل رہی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے حیدرآباد رضوی صاحب نے، سینئر رہنما ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر ہیں، سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی کے. حیدرآباد رضوی صاحب، آپ ایک سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے کافی عرصے سے، اس میں جو کنفیوژن ہے پھیلانے میں میڈیا میں جو طالبان ہیں ان کا کتنا کردار ہے، اور کیا آج بھی میڈیا میں طالبان کے سمپتھائزرز موجود ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے، دو چیزوں کو ہمیں علیحدہ علیحدہ دیکھنا پڑے گا. ایک دہشت گردی ہے پاکستان میں، جو کہ دراصل مرض کا سمٹم ہے، بذات خود مرض نہیں ہے. جو مرض ہے وہ ہے مذہبی جنونیت، اور یقیناً پاکستانی معاشرے میں مذہبی جنونیت میں اور مذہبی جنونیوں میں اضافہ ہوا ہے. اور اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ میڈیا کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ مذہبی جنونیت کی طرف راغب ہوئے ہیں. اور جب وہ راغب ہوئے ہیں، ظاہر ہے کیونکہ وہ اوپینین میکرز کی حیثیت اختیار کر گئے، لہذا ان کا بھی ایک خاصا اہم رول ہے اس مذہبی جنونیت کو پاکستان میں فروغ دینے کے لیے. رائٹ. یاسر پیرزاد صاحب، آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا، قومی جھوٹ بولنے والے، اور اس میں آپ نے ذکر کیا اوریہ مقبول جان صاحب کے کالم کا، اور کہا کہ 11 اگست 1947 والی تقریر جو کہ شاید ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، بقول اوریہ صاحب کے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو کیا یہ سارا مسئلہ اس 11 اگست والی اسپیچ کا ہے کہ وہ بھی ہم نے سرکاری ریکارڈ سے غائب کرنے کی کوشش کی، ٹیکسٹ بک سے غائب کرنے کی کوشش کی، جس کا حیدرآباد رضوی صاحب حوالہ دے رہے ہیں، یہ اسی طرف مسئلہ جا رہا ہے؟ نہیں، وہ 11 اگست والی تقریر تو ببانگ دہل موجود ہے، اور سرکاری ریکارڈ سے تو کوئی بھی نہیں غائب کروا سکا. انفیکٹ وہ جو آرکائیوز ہے، نیشنل آرکائیوز آف پاکستان جو ہیں، پنجاب اسمبلی، کہیں بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ وہ موجود ہے، اور میں نے تو اپنے فیس بک پر وہ پیج پر اپلوڈ بھی کر دی تھی. اور میرے خیال سے تو وہ تقریر جو ہے وہ پاکستان کا جو نصاب ہے، نصاب اس کا وہ حصہ ہونی چاہیے. وہ تقریر وہ اس قدر خوبصورت تقریر ہے. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، اگر آپ وہ اوریجنل ٹیکسٹ اس کا پڑھیں تو وہاں پہ اس تقریر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کن کن جگہوں پر قائد اعظم کے الفاظ پر تالیاں بجائی گئیں. یعنی اس قدر وہ ڈیٹیل کے ساتھ وہ ہے. اور بہرحال وہ تو ایک میں نے اس لیے اپنا فرض سمجھا کہ وہ لکھنا تاکہ ریکارڈ جو ہے، تاریخ جو ہے وہ درست سامنے لائی جا سکے اور اس کو ڈسٹارٹ نہ کیا جا سکے. ایک کمنٹ میں یہاں پہ اور شریف صاحب دینا چاہوں گا کہ وہ جو اوریہ صاحب پہلے بات کر رہے تھے نا کہ وہ اپنا جو مسلط کرتے ہیں اور جہاں بم پھینکتے ہیں، ہمارے یہاں سے جا کر بھائیوں کا خون بہاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں اب ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہیں یا نہیں ہیں، اقوام متحدہ کا رکن ہے یا نہیں ہے. اقوام متحدہ نے جو قراردادیں پاس کی تھیں افغانستان کی جنگ کے حوالے سے، دہشت گردوں کی مدد کرنے کے حوالے سے، کیا ہم نے ان پر عمل کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری ریٹرک تو اپنی جگہ کے اوپر، یہ اس کا اپنا فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن فیکٹس جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں. یہ جتنی تھیوریاں آپ کو نظر آتی ہیں نا، یہ ساری کی ساری رائٹ. میں اوریہ مقبول جان صاحب سے آخری فکرہ صرف لے لیں. یہ جب شام کا واقعہ ہوا نا جی، جب شام کا واقعہ ہوا تو یہ ساری تھیوریاں پیش کی گئی کہ جناب حق و باطل کا مارکا ہونے جا رہا ہے اور شام کا بازو مڑوڑا جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. کیا ہوا؟ کھودا باہر نکلا جو ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ساری تھیوریاں جو تھیں اسی طرح دھری کی دھری رہ گئی جو آپ کے سامنے آج پیش کی جا رہی ہیں. جی، اوریہ مقبول جان صاحب، میں عرض کروں، انہوں نے بات کی کہ ہم اقوام متحدہ کا رکن ہے کہ نہیں ہے. کیا ایران اقوام متحدہ کا رکن نہیں تھا؟ کیا تاجکستان اقوام متحدہ کا رکن نہیں تھا؟ نہیں، سن لینا اوریہ صاحب، 11 اگست 1947 کی تقریر ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ دیکھیں، اس کے اوپر بڑی انٹلیکچوئل قسم کی بحث ہے، اور آپ کا پروگرام اتنا لمبا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم کی تقریروں کو ود دا پیسج آف ٹائم بہت زیادہ ٹیمپر کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بڑا تفصیل سے میں نے پہلا کالم بھی لکھا تھا. یاسر پیرزاد صاحب کے بعد دوبارہ میں نے اس کے اوپر کالم لکھا تھا کہ کس کا ریکارڈ میں موجود ہے. حیران کن صورتحال یہ ہے کہ قائد اعظم کی کچھ ایک 25 جولائی کی تقریر تھی جس میں انہوں نے شریعہ لا کا لفظ استعمال کیا تھا، وہ غائب ہو گیا تھا. وہ نہیں، یہ ایسی ڈسبیٹ ہے جس کا علیحدہ پروگرام کریں. کامران صاحب، میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. یار میں میری بات ہی نہیں سنتے تو. جی کامران صاحب، میں آ رہا ہوں. اوریہ صاحب کی بات کمپلیٹ ہو جائے میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. اچھا، وہ دیکھیں اس کے اوپر پورا علیحدہ پروگرام کریں. تو میں آپ کو بتانا کہ تیار ہوں کیونکہ میں اس وقت سیکٹری آرکائیوز ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کہاں کہاں ٹیمپرنگ ہوئی ہے، کس کی جگہ. میں کین برنگ دا ڈاکومنٹ. جی کامران شفیع صاحب. سر، میرا صرف یہ کوشچن ہے اوریہ صاحب سے
کہ جو وہ جاپانی ایمپرر تھا جس نے پاکستانی ایمبیسڈر کے سامنے سر نیچے کر لیا، وہ کون تھا؟ ابھی جو ایمپرر ہے ٹھہریے نا، ٹھہریے، جی جی، ہیروئٹو تھا یا ایکیٹو؟ نام لے نا اس کا۔ فرخ عامل پاکستان کا امبیسڈر ہے، میرا وہ بیچ میٹ ہے، ابھی میں 5 دن پہلے اس کے سامنے تھا۔ فرخ عامل آپ کا بیچ میٹ ہے؟ جی، فرخ عامل آپ کا بیچ میٹ ہے؟ جی، اور اس نے یہ کہا ہے جی کہ جاپانی ایمبیسڈر نے اس کے سامنے سر نیچے کر لیا۔ اس نے کہا کہ جاپانی ایمبیسڈر نے باقاعدہ جاپانی دیکھیں، اس نے کہا کہ مجھے کہا کہ ہمارے سر ملنے کے لیے سر نیچے کرتے ہیں، اور یا مقبول جان ایسے مت کرو، ایسے مت کرو۔ کیا مطلب؟ تم حکومت کے نوکر ہو؟ جی، کیا مطلب؟ ایسے مت کرو۔ کیا مطلب؟ تم حکومت کے نوکر ہو، ایسے مت کرو۔ کہ باقاعدہ اس نے باقاعدہ سے سر نیچے کر کے کہا You will ruin Pakistan's relations with a powerful country like Japan. پاورفل کنٹری، Don't do this. جتنی عزت جاپان میں میں خود دیکھ کے آیا ہوں پاکستان کی، آپ سوچ نہیں سکتے وہاں پر پاکستانی کمیونٹی کی اتنی عزت ہے وہاں پر۔ کمال ہے یار، کمال۔ آپ کو تو مسئلہ جو ہے نا وہی مسئلہ ہے۔ رائٹ، جاپان کی بات ہم پھر کر لیں گے۔ کلاسر صاحب، ہم گن کو گن کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ راجہ گد کو ہم اقبال کا شاہین کیوں پیش کرتے ہیں؟ ارشد جی کوئی بات جی کامران صاحب، کھڑا کے سلوٹ کیا ہے جاپان کے جی نہیں، میں نے کہا اس نے کہا ہے کہ باقاعدہ اس نے سر باقاعدہ اس نے کہا سر جھکایا باقاعدہ جیسے جاپنیز انداز میں ہوتا ہے، اور اس نے کہا ایمپرر نے جی ایمپرر وہ سٹنگ میں آگے لے کے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یو شوڈ بی کڈ آف گورنمنٹ سروس۔ کس کا مطلب؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ اس سے آئی تھنک وی شوڈ ناٹ گو فار پرسنل کمنٹس پہ نہیں جائیں گے۔ جاسر صاحب، میرا آپ سے بڑا سیدھا سا کامران شفیع صاحب، سوری، پرسنل کمنٹس پہ ہم لوگ نہیں جائیں گے یہاں پہ۔ نہیں، یہ کوئی طریقہ ہے، آپ کیا جاپانی باؤ کرتے ہیں نا؟ جی، تو باؤ کرتے ہیں، رائٹ؟ نہیں، جاپانی باؤ تو کرتے ہیں نا؟ جی کرتے ہیں۔ سو واٹ از دا پرابلم ہیئر؟ پرابلم یہ ہے کہ فکرہ سنیں، پوائنٹ رجسٹر ہو گیا، سمجھ آ گئی۔ اور یہ صاحب آپ کا بھی پوائنٹ کلیئر ہو گیا جی۔ روف کلاسر صاحب، اچھا ارشد مان لیتے صاحب، میں مان لیتا ہوں کہ اوریا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو بات کہہ رہے ہیں، ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے مان لیتے ہیں؟ سر میں کہہ رہا ہوں، سر میں روف کلاسر سر میں کہہ رہا ہوں چلے مان لیتے ہیں فار سیک آف آرگومنٹ۔ اب کامران صاحب، اب آپ بھی اب دوست ہیں ہمارے، تھوڑا سا آپ کوئی ہمیں بات کرنے دیں، ان کو بھی کرنے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ سر میں کہتا ہوں ایک منٹ نہیں، ہر وقت یہ ایسے بات کرتے ہیں۔ سر کامران صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ بھی لکھنے والے آدمی، تھوڑا سا روم دے دیتے ہیں، اسپیس ایک اتنے بڑے جو ڈونر ہے ہمارا، اتنا بڑا ڈونر ہے ہمارا، اس کے خلاف ہی ایسے بات کرتے ہیں۔ کون سی خلاف بات؟ خلاف نہیں کی بات، میرا خیال آپ کو سمجھنے میں تھوڑا سا، اور جہاں صاحب نے خلاف بات نہیں کی، پھر آپ پورا پرسپیکٹو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھے، انہوں نے کسی اور تنازع میں بات کی، خلاف بات نہیں کی۔ اوریا صاحب نے میرا نہیں خیال خلاف بات کی ہے، اس میں جو اصل چیز ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ جیپنیز جو شہنشاہ ہے، ایمپرر ہے، اس کا سر ہماری رسپیکٹ میں جھکتا ہے، تو یہ جو روزانہ اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کے سر کٹتے ہیں پاکستانیوں کے، کہیں اور سے گزر گیا یہ ہمارے جو ہیں، ہم اب ڈیلی خبریں پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں روزانہ پاکستانیوں کا سر قلم ہو رہے ہیں۔ بھئی وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ جو عزت کی بات کرتے ہیں، جاپان میں ہے، میں مانتا ہوں، ترکی میں بھی ہمیں یہ پاکستانیوں کو عزت دی جاتی ہے، فیئر انف، 2-3 ملک ہوں گے جہاں پہ عزت ہوگی، لیکن یہ بتائیں اس وقت آپ کی یہ عزت گلف کے مسلمان ملکوں میں ہے، جو بدترین سلوک پاکستانی اوورسیز ورکرز کا گلف کی ریاست مسلمانوں میں کیا جاتا ہے، پاسپورٹ وہ رکھ لیتے ہیں، چھٹیاں وہ نہیں دیتے، ان کو تنگ ترین وہ کر کے رہتے ہیں۔ آپ اس کے مقابلے ویسٹرن ان میں ممالک میں جو ہمارا ورکر ہے، کبھی ان سے بات کر کے دیکھیں، ایکول رائٹس لیتے ہیں، سٹیزن شپ ملتی ہے ان کو، اور ایکول سٹیزن ہے۔ آپ ان کو مسلمان ملکوں کو کہیں کہ ذرا پاکستانیوں کو سٹیزن تو دیں، ان میں دیتے ہیں۔ اگلی بات، ایک کام کریں خدا کے لیے، پاکستانیوں کو مسلمانوں کو اتنی ولنریبل نہ بنا دیں کہ ہر وقت ہم خطرے میں ہیں۔ 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ، آپ کے انڈیا میں رہتا ہے، ان کی ثقافت تو خطرے میں نہیں ہے، ان کا اسلام تو خطرے میں نہیں ہے، نہ ان کی ویلیوز خطرے میں ہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں وہاں پہ جماعت اسلامی کو بین کر دیا گیا ہے، بنگلہ دیشیوں کا اسلام تو خطرے میں نہیں پڑا، پاکستان بنانے والے بنگالی تھے ہمارے، یہ ہمارا کیوں اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ اس کے لیے گنے چاہیے آپ کو، ہمارا اسلام کیوں خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ ہماری مذہبی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اتنی جلدی مجروح کیوں ہو جاتے ہیں؟ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا میڈیا میں بھی طالبان موجود ہیں، طالبان ذہنیت موجود ہے، طالبان سمپتھائزر موجود ہیں۔ حیدرآباد رضوی صاحب ہمارے دنیا اخبار کے کالمنسٹ ہیں، خورشید ندیم صاحب، انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال پوچھا ہے کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں، اگر طالبان واقعی ہمارے بھائی ہیں
تو وہ پھر ہمیں مار کیوں رہے ہیں؟ 50,000 پاکستانیوں کا خون کیوں کیا ہے؟ اور میڈیا میں اس طرح کا جو آرگومنٹ آ رہا ہوتا ہے کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ میرے خیال سے ایسی سوچ رکھنا ہی افسوسناک ہے. وہ تمام لوگ کہ جو ہمارے پاک فوج کے جوانوں کے سر کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلیں، جو ہمارے معصوم بچوں کے پرخچے اڑا دیں، جو عام لوگوں کو مسجدوں، امام بارگاہوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز، ہسپتالوں میں بم دھماکے اور آئی ڈیز کا استعمال کر کے اور خودکش حملے کر کے شہید کریں. پتہ نہیں لوگ کس دل سے ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں. میری آج تک کم از کم سمجھ میں نہیں آیا. حیدرآباد رضوی صاحب، مہذب دنیا میں جب بھی ملک پہ ایسے دور آتے ہیں اس میں میڈیا کا کردار کیا ہوتا ہے، اور کیا پاکستانی میڈیا واقعی وہ کردار ادا کر رہا ہے یا صرف کنفیوژن پھیلا رہا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال سے تو میڈیا اب ایک انڈسٹری ہے اور یہاں پر ریٹنگ پر بزنس چلتا ہے. اور دنیا میں مارکیٹنگ کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. میڈیا میں الٹ ہے کہ جو بکتا ہے وہی دکھتا ہے. تو جس کی ریٹنگ اچھی آ رہی ہے، جس کے نمبر زیادہ بن رہے ہیں، وہ میڈیا پر بیٹھا ہے. چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہا ہو، چاہے وہ ایران کی، توران کی، کہیں کی بھی بات کر رہا ہو، ریٹنگ اچھی آنی چاہیے. اور انڈسٹری کی طرح چل رہا ہے. بدنصیبی سے اوپینین میکر بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک جو مذہبی رجت پسندی اس ملک میں پھیلی ہے، اس میں کافی زیادہ دخل ان لوگوں کا ہے کہ جو ایسے لوگوں کو بٹھاتے ہیں کہ جن کی ریٹنگز تو آ جاتی ہیں، کہتے کیا ہیں، اس کے اوپر کانٹینٹ جو اس کی ایڈیٹنگ ہونی چاہیے، کیا وہ ملک کے حق میں ہے، کیا وہ ریاست کے حق میں ہے، کیا وہ ملک کو آئندہ آگے لے جانے کے لیے ہے، یا محض وہ ریٹنگ کو آگے بڑھانے کے لیے. اس کا فیصلہ تو میرے خیال سے کانٹینٹ مینجمنٹ اور ایڈیٹنگ کا تو تصور بھی نہیں ہے کسی کے پاس. حیدرآباد رضوی صاحب، میرا خیال میڈیا سچ کو سچ ہی دکھاتا ہے. اگر روز لاشیں گر رہی ہیں تو میڈیا وہ بھی دکھاتا ہے. اچھی خبر ہو تو میڈیا وہ بھی دکھاتا ہے کہ ایک 9 سالہ بچے نے وہ لیول کیا، وومن کرکٹ ٹیم جیت کے آئی ہے، وہ بھی چیزیں دکھاتا ہے. لیکن جو ایک ڈسکورس جس کا کہ آپ نے مشاہدہ بھی کیا، اس پروگرام میں بھی وہ ڈسکشن آئی، جو اتنی ڈویژن ہے، اتنی کنفیوژن ہے، اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ سیاسی پارٹیاں اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ حکومت جو کہ انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنا رہی ہے جس میں میڈیا کے کردار کے اوپر بھی کافی ساری چیزیں اس میں شامل ہے، حکومت اس میں کچھ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، یا اسی کنفیوژن کے ساتھ ہم اس جنگ کو لڑتے رہیں گے اگلے 10 سال؟ دیکھیے، میرے خیال سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کیا نکات ہیں اور کن خطوط پر بات ہونی چاہیے اور کن خطوط پر بات نہیں ہونی چاہیے. اگر لاشیں گر رہی ہیں، ساری دنیا میں لاشیں گرتی ہیں. میں آپ کو آج یہاں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے دارالحکومت دلی میں روزانہ 8 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. روزانہ 8 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. مگر آج تک کسی انڈین چینل نے اس بات کو اتنا پروپیگیٹ نہیں کیا کہ لوگ ہندوستان سے اپنا کاروبار اٹھا کر کہیں اور لے جائیں. ہم جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ ایسا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ لوگ پاکستان سے اپنا بزنس واپس کھینچ لیتے ہیں. اب پاکستان کوئی تاجر نہیں آتا، دبئی میں بیٹھ کے میٹنگ کی جاتی ہے. اندرونی حالات بے شمار ملکوں کے خراب ہیں، مگر جس طریقے سے ہمارے ہاں دکھایا جاتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خودکش حملہ آور کا سر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میڈیا پہ کہ ایسے دکھانے کہ یہ وہ خودکش حملہ آور ہے ناظرین کہ جس نے فلاں صاحب پر حملہ کیا ہے اور یہ وہ دہشت گرد، مطلب، اور اس کے چہرے پر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں. جس طرح چیتڑے بکھرے ہوئے دکھائے جاتے ہیں، مجھے حیرت ہے کہ کانٹینٹ مینجمنٹ اور کانٹینٹ کوڈ آف ایتھکس آ گیا اور اب یہ شروع میں ہوتا تھا، شاید یہ پریکٹس ختم ہوگی. رؤف کلاسر صاحب، خبر یہ ہے، میں صبح صبح جن کچھ خبروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ بہت ساری برائیاں آپ دکھاتے ہیں، جھوٹ کو جھوٹ، اور میرا وہی آپ سے سوال ہے کہ جو راجہ گدھ ہے اس کو اقبال کا شاہین آپ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اچھا، یہ ارشد ڈیبیٹ اب ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، بہت تھوڑا رہ گیا، میرے پاس 30 سیکنڈ ہے. اگر اس ڈیبیٹ کو کبھی ہم اس پہ بھی لے کے کسی دن پروگرام کریں کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور سیکرٹ ایجنسیز نے اس طرح کا میڈیا پیدا کیسے کیا، 80s میں کیسے گروم کیا ہے، فنڈ کیا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، یہ ایک آپ نئی ڈیبیٹ بنتی ہے. اپنے بچوں کو ان جرنیلوں نے
یہ بہر پڑھایا ہے اور ہمارے جیسے غریبوں کو بچوں کو افغانستان میں مرائے. آج تک آپ کو پاکستانی میڈیا یہ نہیں دکھائے گا. صاحب، حیدر عباس رضوی صاحب، اوریا مقبول جان صاحب، کامران شفیع صاحب اور یاسر پیرزادہ صاحب، آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. کامران شفیع صاحب، سوری وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم ایٹ دس مومنٹ. ناظرین، یہ وہ اہم بحث ہے جو اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھتے رہیں گے، اور اس میں میڈیا کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے. پاکستان جس جنگ سے گزر رہا ہے اس کو اون کرنا ہے. ہم ابھی تک یہی نہیں فیصلہ کر سکے کہ اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا یا نہیں تھا. پاکستان میں جو جنگ چل رہی ہے وہ ہماری ہے یا نہیں ہے. 50,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. مزید اگلے چند دنوں میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ دہشت گردی کی اس لہر میں تیزی آئے گی. اس میں میڈیا کا بہت اہم کردار ہے، لیکن میڈیا تو آپ کو صرف سچ دکھاتا ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.